چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی طرف، جو انہوں نے کی. ہم نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے جس طریقے سے نواز شریف کے اور بارے میں بتایا کہ جناب فوج سے کسی قسم کا بیک ڈور سے کسی بھی قسم کا تو کوئی تعلقات نہیں ہیں، کوئی معاہدے نہیں ہو رہے، تو آخر وہ کیا وجہ بنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. اور بھی بہت سارے معاملات اس میں ڈسکس کیے گئے بارڈر کے حوالے سے، افغانستان کے بارڈر کے حوالے سے، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ گاؤں کے ایک فیصلہ تھا. لیکن جب ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغان فورسز وہاں کھڑی ہوئی تھیں باقاعدہ ڈریسز میں، پوری فوج ڈریسز میں تھیں. تو اس پریس کانفرنس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور جو آ کے بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے بیک ڈور، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بظاہر تو یہ جو پریس کانفرنس تھی، یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بارڈر پر جو باڑھ کا معاملہ ہے اس حوالے سے تھی، لیکن پھر اس میں سب سوال ہوئے. خاصی طویل پریس کانفرنس تھی، اور جب ہمارے فوجی ترجمان کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ اس پر ہنسا جائے یا رویا جائے. یعنی جب آپ وقت کے وزیر اعظم کی ٹویٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کا نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر آپ ٹویٹ کرتے ہیں باقاعدہ، پھر آپ جو ہے وہ جو یہ تحریک لبیک کا ایک معاملہ شروع ہوا تھا اس پر آپ باقاعدہ بیان بازی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں اور متعلقہ فریقین کو جو ہے وہ اپنا معاملہ پیسفلی حل کرنا چاہیے. یعنی آپ نے ایک چھوٹے سے گروہ کو وقت کی حکومت کے سامنے ایک فریق بنا کر کھڑا کر دیا. پھر جب آپ ہلا شیری دیتے ہیں اس حکومت کے مقابلے میں جو آپ کو ناپسند ہے اپوزیشن کے گروپس کو، اور باقاعدہ لوگوں کو خفیہ فون کر کر کے جو ہے وہ شامل کروایا جاتا ہے جماعتوں میں. ایون ابھی آپ نے بجٹ سیشن میں دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو شامل کر کر کے، اور پی ایم ایل کاف کے اور ایم کیو ایم کے لوگوں کے تو بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ ہمیں خفیہ فون آئے، جس کے بعد ہم نے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا اور حکومت کے حق میں ووٹ دیا ناراضگی کے باوجود. یہ کہانیاں جو ہیں جب یہ سناتے ہیں کہ جی ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو اس پر پتہ نہیں ہے کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جہاں تک ڈیل کی بات ہے، اس ڈیل میں بھی کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ان سے سوال ہوگا تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہاں ڈیل ہو رہی ہے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک پلازیبل ڈینائبلٹی ہوتی ہے کہ جی نہیں، بات کوئی نہیں ہو رہی اور ہم کچھ نہیں کر رہے. یاد کریں کہ جب این آر او ہو رہا تھا اور جنرل مشرف کی ٹیم کے مذاکرات ہو رہے تھے محترمہ بینظیر بھٹو سے دبئی میں، تو دونوں فریقین آخری وقت تک اس کو ڈینائی کرتے رہے تھے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں فوج کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں بھی دونوں پارٹیاں ڈینائی کرتی رہی تھی کہ نہیں نہیں، ہمارا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت چنگاری ہوتی ہے، اس کو دھواں وہاں سے نکلتا ہے تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہم بھی مہنگائی سے اسی طرح متاثر ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا، میں نے اس کے بعد تبصرے دیکھے کہ جی اکانومی پہ کیوں سوال ہو رہے ہیں ان سے. تو اکانومی پہ بھی اسی لیے ان سے سوال ہوتے ہیں کہ جب وہ پچھلی حکومت میں مہنگائی پر سیمینار کرتے پھر رہے تھے اور بیانات دیتے پھر رہے تھے کہ مہنگائی بہت اچھی نہیں ہے تو اکانومی بہت اچھی نہیں ہے تو بہت بری بھی نہیں ہے، اس قسم کے جب آپ اپنے مینڈیٹ سے باہر نکل کر، اپنے میدان سے باہر نکل کر جب آپ کھیلنے کی کوشش کریں گے، جب آپ ان جو معاملات ہیں ان میں اپنی ٹانگ پھنسانے کی کوشش کریں گے، تو آپ صرف میٹھا میٹھا ہپ نہیں کر سکتے اور کڑوا کڑوا تھو نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی بھگتنے پڑیں گے اور انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی رہیں گی. بالکل بالکل بالکل، بہت صحیح بات کی آپ نے. چلیں اب چلتے ہیں، لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا مدینہ مسجد کے حوالے سے، اور اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے تو خود اس جگہ کو پارک دیکھا ہے، اور ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اپنا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے لوں. سندھ گورنمنٹ کافی چاہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ واپس لے لیں یا نظر ثانی کریں،
اور اس وقت تک اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ کوئی زمین ہم الاٹ نہ کر دیں اس مسجد کو. لیکن ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اکڑے ہوئے ہیں اسی جگہ پر. اور صحیح بات بھی ہے کہ مسجد جو ہے بہرحال وہ ایک ایسی جگہ پر بنائی گئی ہے جو کہ پارک تھی, اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک طرح سے وہاں پر ناجائز مسجد کہہ لیں کہ وہ مسجد نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی ہمارا ایک جو طرف کے لوگ ہیں جو اسلامی تھوڑا سا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بنائی تو جا سکتی ہے لیکن توڑی نہیں جا سکتی ہے. تو یہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے آپ کہ یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا؟ کیا لگتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ مذہبی شدت پسندی میں جو ہے وہ اس قسم کے فیصلے چیف جسٹس سے کروا لیتے ہیں زبردستی؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عاصم, جو قانون ہے اور اصول ہے وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کی اپلیکیشن سبجیکٹو نہیں ہو سکتی. اب جب عدالتیں خود اس قسم کے فیصلے کریں گی کہ وہ بحریہ ٹاؤن اور جو اس قسم کے بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کو تو ریگولرائز کر دیں گی جن میں بڑے لوگوں کے سٹیکس ہیں, اور مسجد یا جو غریبوں کے جھگیاں ہیں ان کو گرانے کے آرڈرز دیں گی, تو پھر اس پر بہرحال سوال اٹھیں گے کہ جی یہ دو عملی جو ہے وہ کیوں ہے. اب قانونی طور پر یہ فیصلہ بالکل درست ہے, لیکن اس ملک میں حالات وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں مذہبی شدت پسندی پاگل پن کی ہر حد پار کر گئی ہے, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی جماعتیں وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ حکومت تو ظاہر ہے اپنی جگہ اس وقت مجبور ہے, لیکن جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ بھی اس کو استعمال کر رہے تھے اپنے مقصد کے لیے. اب آپ نے مولانا فضل الرحمان کا اور ان کی جماعت کے دیگر جو اکابرین ہیں ان کے بیانات سن ہی لیے ہوں گے کہ ہم عدالت کا گھیراؤ کریں گے اور ہم جلا دیں گے اور مار دیں گے اور ہم یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. پھر تحریک لبیک کی اپنی ایک بہت بڑی فالوئنگ موجود ہے کراچی میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ ممکن ہو پائے گا سندھ حکومت کے لیے کہ وہ اس مسجد کو گرا دیں اور اپنے لیے ایک امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر لیں. سو مجھے یہی لگتا ہے کہ اس کو اب کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک اس میں ہونا ہوگا, اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کو چیف جسٹس صاحب کو ایک انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بالکل, پروگرام کا وقت بس ختم ہو گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ دو جو کوشچن ہے اس پہ تھوڑا اپنا کمنٹ ضرور کریں. ایک تو جو ویڈیو لیک ہوئی ہے صحافی ٹوکریاں دینے, اور اس پہ پی ٹی آئی والوں نے کافی سوشل میڈیا پہ شور بھی مچایا, اور اس کے بعد عمران خان نے تمام اپنے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں منسٹرز ہیں ان کو غیر ملکی سفیروں سے بغیر اجازت کے ملنے سے منع کر دیا ہے. ان دو باتوں پہ تھوڑا سا کچھ کمنٹ کر دیں تاکہ ہم پروگرام ختم کریں. دیکھیں پی ٹی آئی نے بڑا شور مچایا ہوا ہے اس بات پہ. سب سے پہلا سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جیو کی بات ہو رہی ہے تو جیو پر پچھلے کئی سال سے آپ جو مغلظات بکتے رہے ہیں, پہلے تو آپ اس کا جواب دینا, ٹھیک ہے, پھر اس آڈیو لیک کا بھی جواب ہم لے لیں گے. ظاہر ہے اس قسم کے الفاظ کو کسی صورت میں کنڈون نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک وہ ٹوکریوں کا انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے, پھلوں کی یا فروٹ کی ٹوکریاں یا مٹھائی کی ٹوکریاں جو ہیں یہ ہماری روایت کا حصہ ہے. میں اس کو کسی صورت یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس سے کسی صحافی کا جو طرز عمل ہے وہ بالکل بدل سکتا ہے اور وہ کسی جماعت کی حمایت یا مخالفت کرنے کا فیصلہ کر لے گا. دوسری بات جو آپ نے کی, دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ عمران خان نے غیر ملکی جی بالکل, وہ جو غیر ملکی سفیروں کو انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ نہیں مل سکتے بغیر اجازت, اور ایک نمائندہ ہونا چاہیے وزارت خارجہ کا. یہ اس پروٹوکول کا حصہ ہے جو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے کہ آپ کی غیر ملکی سفیروں کے ساتھ یا نمائندوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوں اس کو ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنے پرائیویٹ تعلقات کے لیے استعمال کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کو سراہا جانا چاہیے. بالکل. سلیم صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, صحافت کے حوالے سے جب یہ خبر آئی کہ ٹوکریاں اور مٹھائیاں دینا بھی مسئلہ بن جاتا ہے, تو اب تو لوگ جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ایک دوسرے کے گھر میں دعوت بھی کر پائیں گے, کیونکہ پھر بعد میں ان کی بھی جو ہے ٹویٹس نکلیں گی یا ریکارڈنگ نکلے گی. لیکن ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہ ریکارڈنگ نکالتا کون ہے؟ ویسا یہ اس پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ ریکارڈ کون کرتا ہے؟
کیونکہ دو امپورٹنٹ شخصیت آپس میں بات کر رہے ہیں, دونوں میں سے آج بھی وہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں, تو ریکارڈ کس نے کیا؟ یہ آپ کے خیال میں کیا؟ اور یہ ریکارڈنگ سامنے بھی اسی دن آتی ہے جس دن پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس آتا ہے, تاکہ اس کو کسی طرح سے بیلنس کیا جائے. تو آپ پھر سمجھ لیں کہ یہ بیلنس کرنے کی کوشش جو ہے وہ کون کر سکتا ہے.